اب کھیل دیکھیے، جب یہ ہر طرح سے فیل ہو گئے، انہوں نے ایک کیری لوگر بل پیش کیا، جس بل کے مطابق جب یہ گراؤنڈ پہ ملٹری آپریشنز کے ذریعے اپنے ایسٹ سے فیل ہو گئے، تو انہوں نے کہا کہ ہم رشوت دے کے اور ڈرا دھمکا کے ہم وہ چیزیں اچیو کر لیں کہ جو ہم گراؤنڈ آپریشن سے اچیو نہیں کر سکے. اور کیری لوگر بل، اگر آپ اس کی تمام پوائنٹس کو، شرائط کو دیکھیے، تو 1 منٹ لگتا ہے کسی پیٹریوٹک پاکستانی کو سمجھنے میں کہ یہ ڈیزائن کس نے کیا. یہ ایکچوئل زائنسٹ لابی جس میں انڈینز شامل ہیں، ہندو زائنسٹ اینڈ جوش زائنسٹ، کرسچن زائنسٹ کے ساتھ مل کے یہ انہوں نے بل ڈیزائن کیا ہے. اور اس کی شرائط ہم آپ کو اگر سنائیں، اس بل کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان کا پورا ایٹمی پروگرام کمپرومائز ہو رہا ہے. یعنی پہلے تو صرف ڈاکٹر قدیر خان کی بات کرتے تھے یہ، اب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہر وہ شخص جو پاکستان کے ایٹمی پروگرام سے منسلک ہے، جس کا یہ نام لیں گے اور اس پر یہ الزام لگائیں گے کہ یہ ایٹمی نیوکلیئر پرولیفریشن میں انوالوڈ ہے، یا ایٹمی ہتھیاروں کو حاصل کرنے یا ان کو پاکستان کے لیے لانے میں اور تقسیم کرنے میں اگر وہ شامل ہے، تو ہم کو ڈائریکٹ ایکسس دی جائے گی. یعنی دوسرے لفظوں میں ڈاکٹر نیکیو خان ہم کے حوالے کر دیں گے، اور اس کے علاوہ بھی یہ 50 نام جو ہم کو دیں گے ہمارے نیوکلیئر سائنسدانوں کا، ہم ایک ایک کو پکڑ کے ان کے حوالے کریں گے، whoever they say ہم اس کو دے دیں گے. دوسرا جو کنڈیشن اس کی ہے وہ یہ کہ پاکستان کی مسلح افواج میں اور ISI میں جتنے بھی مسلمان مجاہدین، مسلمان لوگ پاکستان سے پیار کرنے والے پیٹریوٹک آفیسرز اور جوان موجود ہیں، ان کو خارج کیا جائے گا، ان کو نکالا جائے گا، اور یہاں پر وہ ایلیمنٹس داخل کیے جائیں گے جو پرو ویسٹ ہیں، پرو امریکہ ہیں، یہ CIA کے ایسٹس ہیں. یہ شرائط ہے باقاعدہ کیری لوگر بل کی. یعنی الفاظ استعمال کیے گئے ہیں کہ پاکستان کی انٹیلیجنس ایجنسی سے پاکستان سے محبت کرنے والے لوگوں کو نکالا جائے گا. ایجنسی کیا، ہمارے پاس 10 سیکورٹی ایجنسیز ہیں، تو ایجنسی کس کا ذکر کر رہے ہیں؟ That agency is ISI. That target is now focusing is on ISI. True. اس کے بعد پاکستان کی حکومت اور ان اداروں میں جو پیٹریوٹک ایلیمنٹس ہیں، جو پاکستان کے انٹرسٹ کو پروٹیکٹ کر رہے ہیں، ان کو فارغ کیا جائے گا. تیسری کنڈیشن کیا ہے اس کی کہ پاکستان آرمی پورے پاکستان میں حملے کرے گی جہاں یہ ہمیں بتائیں گے، جو یہ ہمیں حکم کریں گے. یعنی باقاعدہ کوئٹہ کا نام دیتے ہیں، یہ مریدکے کا نام دیتے ہیں. یعنی مریدکے لاہور کے پاس جماعت الدعوہ کا مرکز ہے، دعوت تبلیغ کا ان کا، تو مریدکے پہ حملہ کرنے کا نام کیری لوگر بل میں لکھا ہوا ہے، کوئٹہ کا نام لکھا ہوا ہے، ایون مینشن کیے گئے، یہ نام دیے گئے. یعنی باقاعدہ they want a civil war in the country کہ پاکستان آرمی جہاں یہ حکم کریں گے وہاں ہم حملے کریں گے، جا کے جہاں یہ کہیں گے وہاں پہ جا کے ہم نے حملے کرنے. پھر چوتھی کنڈیشن کہ پاکستان انڈیا سے جا کے ہر سال سرٹیفکیٹ لائے گا کہ جی ہم اچھے بچے ہیں، ہم نے کوئی حملہ آپ پہ نہیں کیا، کوئی دہشت گردی نہیں کی، اور پاکستان گارنٹی کرے گا کہ انڈیا پر کوئی حملہ نہیں ہو رہا. پھر پاکستان گارنٹی کرے گا کہ افغانستان پہ کوئی حملہ نہیں ہو رہا. یعنی کوئی شرمناکی کی کوئی حد ہے. یہ کیری لوگر بل ہے، اور جب تک کہ یہ سرٹیفکیٹ CIA، را اور موساد ہمیں نہیں دے گی، اس وقت تک یہ بھیک ہمیں نہیں دیں گے. یہ بہت بیسک ہیں، باقی تو ڈیٹیل اور جو اس کی ڈیٹیل میں آپ جائیں کہ اس کے بعد پاکستان ذمہ دار ہوگا کہ پورے خطے میں کہیں کوئی دہشت گردی ہوئی تو پاکستان ذمہ دار ہے، اور پاکستان جو ہے will be held responsible for this. یعنی یہ شرائط، یہ شرمناک شرائط. دیکھیے ایک بات سنیے، کیری لوگر بل بنیادی طور پر کوئی معنی نہیں رکھتا ہے. انہوں نے اپنا قانون بنایا، ہم کوئی پابند نہیں ہے کہ ہم اس کو قبول کریں، اور اس کے جواب میں وہ ہمیں کیا دے رہے ہیں؟ چند ٹکڑے کہ ہم چند ارب ڈالر تمہیں دے دیں گے، تو اپنی عزت ہمیں بیچ دو، نیوکلیئر پروگرام بیچ دو، ڈیفنس فورسز بیچ دو، آرمی بیچ دو، ISI بیچ دو، ڈیفنسز بیچ دو، ملک کے اندر سول وار شروع کرا دو، انڈیا کو راضی کرو، اسرائیل کو راضی کرو، افغانستان کو راضی کرو، تب ہم تمہیں کوئی بھیک کے ٹکڑے دے دیں گے. دیٹس کیری لوگر بل. اور آپ کو پتا ہے سب سے زیادہ ڈیفینڈ کون کر رہا ہے اس کیری لوگر بل کو؟ یہ حکومت بھی. اور وہ امیجن کیجئے کہ جس شخص کو ہم نے اپنا سفیر بنا کے امریکہ میں بھیجا ہے، وہاں جا کے وہ اسرائیل کا سفیر بن گیا. بالکل صحیح، بالکل صحیح. اور ایسے میر جعفر، میر صادق، اللہ کی پناہ تاریخ میں ان کے نام لکھے جائیں گے، انہی کے ساتھ کہ جن کو ہم ننگ ملت، ننگ قوم کہتے ہیں، کہ وہ جس طرح ڈیفینڈ کر رہے ہیں لوگ، اس طرح ڈیفینڈ کر رہے ہیں کیری لوگر کو. صحیح. اور یہ تانا دیتے ہیں کہ چونکہ انگریزی میں ہے لہذا پاکستان کے لوگ سمجھ نہیں سکے اس بل کو. بے شرم بے حیا لوگ، یہ انہوں نے ملک کی عزت بیچی، عزت بیچنے کی باتیں کر رہے ہیں. لیکن ایک بات ہم بتائیں، اس کیری لوگر بل کو پاس ہونے سے پہلے ہی اس کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے زمین پر ایکشن شروع کر دیے گئے. اور سب سے پہلا حملہ کیری لوگر بل کا کہ جو مسلمان پیٹریوٹک ایلیمنٹس ڈیفینڈ کر رہے ہیں پاکستان کے انٹرسٹ کو، ان کو اپنے عہدوں سے ہٹایا جائے. یہ حملہ انہوں نے گورنر NWFP اویس غنی پہ کیا. اویس غنی کو ہٹانے کی بات جو کی جا رہی ہے وہ اسی کیری لوگر بل کے تحت کی جا رہی ہے. کیونکہ کور کمانڈر پشاور کے ریٹائر ہو رہے تھے، ان کی ریٹائرمنٹ ڈیٹ سب کو معلوم ہے، اور آپ اگر اویس غنی کو بھی ہٹا دیتے ہیں تو ہماری پولیٹیکل اور ملٹری لیڈرشپ ایک ساتھ تبدیل ہو جاتی ہے اس صوبے میں کہ جہاں جنگ جاری ہے. اینڈ ان دا مڈل آف دا بیٹل اگر آپ 2 پولیٹیکل اور ملٹری کمانڈرز کو چینج کر دیتے ہیں، اس کے بعد اعلیٰ سے اعلیٰ افسر بھی آپ وہاں پہ بھیجیے تو کم از کم 6 مہینے لگیں گے اس کو حالات سمجھنے میں. اینڈ دس از اے ملٹری ڈیزاسٹر اٹس گوئنگ ٹو بی فار اس. یہ نہیں ہے کہ ہم صورتحال سنبھال نہیں سکیں. ڈز دیٹ مین کہ جو امپلیمنٹیشنز ہو رہی ہیں ہم مان چکے ہیں بل کو پہلے؟ یہ چاہے سائن ابھی اوباما نے نہیں کیا، یہ حکومت پہلے مان چکی ہے اور امپلیمنٹیشن شروع کر دی ہے اس کی.
اس کیری لوگر بل کے مطابق یو ایس سیکورٹی فورسز کو پوری اجازت ہوگی پاکستان میں جس طرح چاہیں یہ کام کریں، ان کے انٹیلیجنس ایسٹس کو، بلیک واٹرز کو، ان کے تمام ایلیمنٹس کو جو پاکستان میں جن کو وہ داخل کرنا چاہتے ہیں. ایک بات یاد رکھیے گا، امریکنز دھیلے کا کام پاکستان میں نہیں کر سکتے، لہٰذا وہ ہم سے یہ کام کروانا چاہتے ہیں. اگر ہم ریفیوز کر دیں، کیری لوگر بل کا علاج کیا ہے؟ اس کو جوتے کی ٹھوکر پہ مار کے اڑا دیں کہ وی ڈونٹ ایکسپٹ اٹ، ختم. اور اس کے بعد دیٹس اٹ، وہ کچھ نہیں کر سکتے. کوئی بل سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، گھبرانے کی ضرورت نہیں. یہ ان کا بیک اپ پلان ایکچولی، یہ ان کا پلان اس لیے ہے کہ وہ ایکچولی آن گراؤنڈ تمام ایسٹ سے محروم ہو چکے ہیں. ایگزیکٹلی جو ایسٹس انہوں نے تیار کیے، اب وہ چاہتے ہیں کہ ڈرا دھمکا کے، رشوت دے کے، خرید کے، بیچ کے کچھ اپنا کام کروا لیں اور ہم سے ہی ہماری تباہی کا بندوبست کروائیں. ایسا نہیں ہوگا. یہ وارن کر رہے ہیں حکومت کو بھی، وارن کر رہے ہیں امریکنس کو بھی. کیری لوگر بل پاکستان میں نہ ایکسپٹ کیا جائے گا، نہ امپلیمنٹ کیا جائے گا. اور جو حکومت اس کو امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کر رہی ہے پھر اس کو غدار تصور کیا جائے گا. پارلیمنٹ میں زیر بحث لانے کے لیے اس کو پھر پوری قوم غدار تصور کرے گی. ہم صاف وارننگ دے رہے ہیں اس حکومت کو، ویک اپ. اگر ان لوگوں نے اس کیری لوگر بل کو اسی طرح ڈیفینڈ کرنا جس طرح یہ کر رہے ہیں تو یہ نادان ہوں گے. جانتے نہیں کہ کس قدر غصہ، غم و غصہ اور قوم کا رات ان کے اوپر ٹوٹ کے گرے گا، اللہ کا قہر ان پہ گرے گا اور قوم کا بھی. پھر ہم دیکھیں گے کہ ان کو سزا اللہ ہمارے ہاتھوں دلواتا ہے یا اللہ خود ان کو سزا دیتا ہے. ملک کی عزت اور آبرو کو ہم اتنا سستا نہیں بیچنے دیں گے ان کو. یہ وارن کر رہے ہیں ہم ان کو صاف صاف. اور ہم حیران صرف حکومت پہ نہیں ہیں، اپوزیشن پہ بھی ہیں. یہ ہم صاف نام لیں گے پی ایم ایل این کا. ان کی طرف سے جو سٹیٹمنٹ آیا کیری لوگر بل کے اوپر، کوئی شرائط کا ذکر نہیں کیا انہوں نے کہ کتنی شرمناک شرائط ہیں. صرف ان کا اعتراض یہ جو لفظ استعمال کیا ان کی طرف سے ان کے اسپوکسمین نے کہ یہ پینٹس ہیں، یعنی جو قیمت دی جا رہی ہے وہ بہت کم ہے، یعنی قیمت بڑھاؤ تو ہم تمہیں فیصد بیچ دیں گے. حالانکہ اپوزیشن ہے. ہم بات پہلی دفعہ اتنی سخت بات ان کے خلاف کر رہے ہیں بیکاز یہ کیری لوگر بل سرنڈر ڈاکومنٹ ہے. کیری لوگر بل کا مطلب ہے کہ ہم کمپلیٹلی اپنی عزت، اپنی آبرو، اپنی ساورنٹی کو سو ناٹ جسٹ گورنمنٹ، اپوزیشن بھی بک چکی ہے. اس وقت بالکل صاف بات ہم کر رہے ہیں کہ آئی ایس آئی ایک واحد آرگنائزیشن رہ گئی ہے جس کو پوری دنیا کی دہشت گرد انٹیلیجنس ایجنسیز، را، سی آئی اے، موساد ٹارگٹ کر کے ایلیمنیٹ کرنا چاہتی ہے. پاکستان کے جتنے پیٹریوٹک ایلیمنٹس ہیں پاکستان کے ہر محکمے میں، چاہے وہ وابڈا ہو، چاہے وہ ریلویز ہو، چاہے آرم فورسز ہو، چاہے پاکستان ٹیلی ویژن ہو، چاہے ہماری چاہے پی آئی ہو، ہر ادارے میں پیٹریوٹک ایلیمنٹس موجود ہیں جو پاکستان کے انٹرسٹ کو پروٹیکٹ کر رہے ہیں. اب یہ چن چن کے ان کو ٹارگٹ کر رہے ہیں، ان کو چن چن کے نکالنا چاہتے ہیں. اور پاکستان کی اپوزیشن خاموش ہے. میڈیا میں کچھ لوگ باتیں اٹھا رہے ہیں اس بات کی، لیکن اس کی انٹینسٹی کو کوئی نہیں سمجھنا چاہ رہا. اور ایک بات اللہ کے فضل سے ہم کہتے ہیں کہ کوئی بلیک واٹرز پاکستان میں دھیلے کا کام نہیں کر سکتی. یہاں پہ یہ لوگ جس طرح عراق میں یہ کم از کم 50 سے 60 ہزار بلیک واٹر ٹروپس جو گورے، جو پریکٹیکلی امریکن اور برٹش اور یورپی، ایسٹ یورپین ٹروپس وہ لے کر آئے. پاکستان میں یہ نہیں ہے ابھی موجود. پاکستان میں یہ صرف چند ان کے شروع کے ٹرینرز پہنچے، ان کی آرگنائزیشن نے لوکل کانٹیکٹس کو زیادہ استعمال کرنا شروع کیا ہے. اور اللہ کے فضل سے ہماری انٹیلیجنس ایجنسیز نے ان کے لوکل کانٹیکٹس کو گرفتار بھی کرنا شروع کر دیا ہے. کاؤنٹر اٹیک شروع ہو چکا ہے ہماری طرف سے. انشاءاللہ دھیلے کا کام نہیں کر سکیں گے یہ بلیک واٹر وغیرہ اسلام آباد میں. یہ کر کے تو دیکھیں، ایک راؤنڈ فائر تو کریں، ایک آدمی قتل تو کریں پاکستان میں، یہ پھر دیکھیں ان کے ساتھ ہوتا کیا ہے. درختوں سے لٹکے ہوئے نظر آئیں گے یہ لوگ. ہم پاکستانیوں کا صبر اور تحمل بہت ہوتا ہے، لیکن جب ہم پھٹتے ہیں تو پھر ہم آتش فشاں کی طرح پھٹتے ہیں. امریکنز ہمیں جو پش کر رہے ہیں اس وقت، اور امریکن ایمبیسڈر نے جس طرح کے اسٹیٹمنٹس دیے ہیں اس وقت کہ ہم کوئٹہ پہ بمباری کریں گے آ کے، یعنی کوئی شرم نہیں آئی اس حکومت نے کسی ایلیمنٹ کو کہ این پیٹرسن کو ملک سے بے دخل کیوں نہیں کر دیا، نکال کیوں نہیں باہر کیا اس کو. کیا پاکستانی ایمبیسڈر جا کے امریکہ میں کہہ سکتا ہے کہ کہہ کے تو دیکھے کوئی ایمبیسڈر، اور ان کا ایمبیسڈر اور فرسٹ سیکرٹری اور سیکنڈ سیکرٹری آ کے دھمکیاں دے رہے ہیں پوری قوم کو، اور حکومت خاموش تماشائی بنی دیکھ رہی ہے. یہ کس قسم کے باپ ہیں جو اپنی اولاد کی عزت کی حفاظت نہیں کر سکتے. جرت کیسے ہوئی امریکنز کو یہ بات کہنے کی کہ ہم کوئٹہ پہ حملے کریں گے، کل کہیں گے ہم پشاور پہ کریں گے، پھر ہم اسلام آباد پہ کریں گے، بیٹھ کے تماشا دیکھیے گی حکومت. یہ how dare they say this and how dare this government is silent and we are watching this government also. ان کو ہم وارن کر رہے ہیں صاف صاف. زیادہ وقت نہیں ہے ان کے پاس. اگر اسی اور سچی بات ہم بتائیں، ہمیں اس حکومت کا تختہ الٹنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ خود کافی ہے اپنی خودکشی کرنے کے لیے، اور کر رہے ہیں بڑی تیزی کے ساتھ. چند دنوں کا معاملہ ہے، نہ یہ ہوں گے نہ ان کی داستانیں ہوں گی. دا پوائنٹ از کہ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ کے فضل سے ایوری تھنگ از انڈر کنٹرول. وی آر کنٹرولنگ. پیٹریوٹک ایلیمنٹس ہیں، پاکستان سے پیار کرنے والے لاکھوں بچے، نوجوان، ہمارے میڈیا میں لوگ، ہمارے دانشور، ہمارے اساتذہ، ہمارے اسٹوڈنٹس آواز اٹھانے کی ضرورت ہے. اور سب لوگ ماشاءاللہ اپنی جگہ پہ موجود اور دیکھ رہے ہیں اس کھیل کو. وی ول ناٹ لیٹ دی امریکنز پلے دی گیم دے وانٹ. وہ بلف کر رہے ہیں. کیری لوگر بل از اے بگ بلف. ڈرا کے، دھمکا کے، خرید کے، رشوت دے کے کسی طریقے سے ان کو خرید لیا جائے، ان کو بیچ دیا جائے، کمپرومائز کرا لیا جائے. ایسا نہیں ہوگا، فکر نہ کریں. اللہ کرم کرنے والا ہے انشاءاللہ. لیکن جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ آزمائشیں ابھی باقی ہیں، دشمن نے ہمیں پریکٹیکلی چاروں طرف سے گھیرا ہوا ہے اس وقت.
اتنی کمپرومائزڈ اور کمزور حکومتوں کے ہوتے عوامی نیشنل پارٹی خاص طور پہ ہم بتا رہے ہیں فرنٹیئر میں جو ہے، پہلے ان کی تحریک طالبان کے ساتھ لڑائی ہو گئی تو یہ سر چھپا کے بیٹھے ہوئے تھے، جب تحریک طالبان کو مار پڑی تو انہوں نے پھر امریکنز کے کہنے پر سر اٹھا لیا. یہ جو ڈرامہ بھی انہوں نے برپا کیا تھا عید کے موقع کے اوپر، پہلی دفعہ پاکستان کی تاریخ میں ہوا ہے کہ آفیشلی فرنٹیئر کی گورنمنٹ نے پاکستان سے الگ کر کے عید منائی ہے اپنے آپ کو، اور پھر تانے انہوں نے دیے ہیں کہ یہ ہم پنجاب کے ساتھ عید نہیں منائیں گے. یہ جو تفرقہ ڈالنے کی کوشش کی ہے، یہ ٹپیکل عوامی نیشنل پارٹی کا پختونستان آئیڈیالوجی اور ایجنڈا کہ جو یہ اب سی آئی اے کے کہنے پر بلڈ کر رہے ہیں پاکستان میں. یہ ہوش میں آ جائیں، جو مار ان کو پڑی ہے وہ تھوڑی ہے، آئندہ اور پڑے گی ان کو بھی. اور ساتھ ساتھ بلوچستان میں تو خیر اللہ کا شکر ہے کہ جو سب نیشنلسٹ ایلیمنٹس تھے وہ آپس میں ہی ٹکرا گئے، جو امریکن نے جن ایسٹس کو کریٹ کیا تھا. لیکن امریکنز نے اپنا ارادہ، اپنا گیم پلان بند نہیں کیا. ہم اپنے گارڈز لوور نہیں کر سکتے. وی ہیو ٹو بی ویری کیئرفل. پوری قوم کو یہاں پر ری آرگنائز کرنا ہے، اویکن، ہوش میں لانا ہے، ہوش میں رہنا ہے، آنکھ نہ